پاکستان نے میں سمجھتا ہوں اس لیے جو پرائم منسٹر کا یہ ابھی ان کا جو بیان آیا ہے واشنگٹن ایک تو ان کا آرٹیکل آ رہا ہے، ایک ان کا بیان بھی آیا ہے، ایک پھر ان کا انٹرویو بھی شائع ہوا ہے، مختلف میڈیا پہ وہ گئے ہیں پچھلے ہفتے 10 دن میں، اور ایک تو آج ہی 25 تاریخ کو شائع ہوا تھا، کیونکہ آج جس دن میٹنگ ہونی تھی پریزیڈنٹ اشرف غنی کی، اس میں اب اس سے زیادہ پاکستان کیا ریزنبل بات کہہ سکتا ہے کہ اگر طالبان نے قبضہ کر لیا افغانستان کابل پہ بدست بازو بغیر بات چیت کے، تو ہم بارڈر بند کر دیں گے، اب ہم اور کو لڑائی تو نہیں کر سکتے، جنگ تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور قصوری صاحب یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر ایسی کوئی صورتحال نکل آتی ہے کہ طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں، مطلب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اقتدار میں آ گئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں جو افغانستان میں خواتین کے حقوق میں جو پیش رفت ہوئی ہے طالبان اس کو مسترد کر دیں گے؟ انہوں نے یہ کہا ہے آرٹیکل میں، جیسے ہمیں کہا تھا سب سے زیادہ ہارڈ لائن ہے حقانی گروپ، ان کے لیڈر کا جو مضمون چھپا ہے امریکہ میں، وہ یہی کہا چھپا ہے کہ ہم نے بہت سی، اس میں مطلب یہ نکل رہا ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا تو یہ نہیں، لیکن جو یہ نکلی ہے خبر اور اس کا سورس ہے میرا خیال ہے یہ زلمے خلیل زاد صاحب، کہ ان کی جو بات چیت دوحہ میں ہوئی تھی، طالبان نے پرائیویٹلی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں بہت سی غلطیاں کی تھیں جو جس سے ہم نے سیکھا ہے، آئندہ وہ ریپیٹ نہیں کی جائیں گی۔ اب اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ عورتوں کی جو تعلیم ہے، وہ تو اب جو طالبان کا جن علاقوں پہ قبضہ ہے وہاں بھی اب سکول قائم ہے۔ دوسری بات رہے گی کیا خواتین مختلف ملازمتیں کر سکتی ہیں، جو بھی ان کی تعلیم ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں رول ادا کر سکتی ہیں، جو کہہ تو وہ یہی رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اگر افغانستان نے ترقی کرنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ خواتین کا وہ رول ہو۔ ہاں یہ ضرور وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈریس کوڈ یا کوئی ایسی چیزیں کریں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ تعلیم پہ قدغن لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، تعلیم پر قدغن نہیں لگائی جائے گی۔ قصوری صاحب، امریکی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کابل سفارت خانے کے تحفظ کے لیے 650 کے قریب جو امریکی فوج ہے وہ افغانستان میں موجود رہے گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ کس کی فوج رہے گی وہاں؟ امریکہ کی فوج رہے گی 650 کے قریب۔ نہیں قریب، اگر افغانستان سے باہر رہے تو طالبان کیا کریں گے اس میں اگر وہ کہیں چلی جائے، لیکن طالبان نے کہا ہے ان ممالک کو جن کے بارڈر افغانستان سے ملتے ہیں کہ وہ اڈے نہ دیں، وہ اس کو ایک ان فرینڈلی ایکٹ سمجھیں گے، اور پاکستان نے تو برملا کہہ دیا ہے کہ وہ اڈے نہیں دیں گے۔ اسی طرح 2 اور ملک ہیں جو دے سکتے تھے، ایک ہے ازبکستان، دوسرا ہے تاجکستان۔ ماضی میں تاجکستان نے اڈے دیے تھے، لیکن اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ روس کے تعلقات نسبتاً بہتر تھے، اب روس اور امریکہ کے بہت کشیدہ تعلقات ہیں، تو میری عقل تو نہیں مانتی کہ روس اگری کرے گا اور طالبان اور یہ جو ممالک ہیں ان کی مرضی کے بغیر یا منشا کے خلاف امریکہ کو وہاں اڈے دیں گے۔ اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ جب امریکہ یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اڈے تو ہیں نا جی، بحرین میں ہے، قطر میں ہے، ویسے تو ان کی سعودیہ میں بھی کچھ افواج ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ شاید قطر سے ان کو اجازت نہ دے، اس کے لیے مشکل ہو کیونکہ اس نے طالبان کو ہوسٹ کیا ہے کہ اسی کے ہاں سے طالبان کی حکومت پہ حملہ ہو، لیکن بحرین بہرحال ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو ان کے جو بحری جہاز ہیں، ان کے جو ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں وہ حملے کر سکتے ہیں۔ اور جب اس سے 9/11 سے پہلے حملہ ہوا تھا، باقاعدہ وہ امریکن ایئرکرافٹ کیریئر سے میزائلز داغے گئے تھے اس جگہ پہ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ اسامہ بن لادن کا افغانستان میں اڈا ہے، تو وہ آپشن تو ان کے پاس رہے گا۔
ٹھیک ہے قصوری صاحب، ویسے میرا سوال یہ تھا کہ امریکی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ کابل میں اپنے سفارت خانے کے تحفظ کے لیے 650 کے قریب جو امریکی فوج ہیں وہ افغانستان میں چھوڑیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مطلب جب امریکی فوج وہاں رہتی ہے تو یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگا، اور کیا اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ تو طالبان آبجیکٹ کریں گے، اسی لیے شاید امریکہ کوشش کر رہا ہے ترکی کو کنونس کرنے کے لیے کہ ترکی اپنی فوجیں وہاں رکھے. تو ترکی نے آگے سے کہا ہے کہ ہنگری کی فوج، اور ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی دعوت دیں، لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں چاہے ہوائی اڈے کا ہی تحفظ کے لیے ہو، کیونکہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ہوائی اڈے کا تحفظ ضروری ہے. اگر ڈپلومیٹک کمیونٹی نے افغانستان میں رہنا ہے کہ ان کو یہ سرٹنٹی ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہیں آ سکیں اور جا سکیں، اور پھر اگر افغانستان کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے تو ان کو یا انہوں نے کسی اور قسم کی مدد دینی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہو جو محفوظ ہو. لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ طالبان یا جو بھی مستقبل کی حکومت ہے اس کی مرضی کے اگر خلاف ہوگا تو اس کا منفی اثر ہوگا. قصوری صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوج کے انخلاء کی تاریخ دینے کے بعد سے دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ طالبان پر ختم ہو گیا ہے. تھوڑا سا یہ بلیم کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے امریکہ پر، تو اس بیان پر وزیر اعظم عمران خان کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وزیر اعظم نے تو حقیقت ہی ایک بیان کیا نا. انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ طالبان پہ اگر پریشر کم ہوگا تو پاکستان کا اثر کم ہو جائے گا. کیونکہ پہلے وہ پاکستان پہ ریلائنٹ تھے کہ جی ہماری بات چیت کروائیں. شروع میں جو ان کا وہاں قطر میں آفس بنایا ہے وہ اس میں آئی ایس آئی نے ایک رول ادا کیا تھا آفس کھلوانے میں. تو وہ ایک لمبی کہانی اس وقت اور ہوئی تھی جس پہ پریزیڈنٹ حامد کرزئی نے اعتراض کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن پاکستان تو رول ادا کر رہا ہے نا. لیکن اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان پہ ویسے ہی قبضہ کر لیں گے تو نیچرلی پاکستان کا انفلوئنس کم ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے یہ تو امریکہ کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جنیوا اکارڈز کے بعد جب امریکہ نکل گیا اور روس کے جانے کے بعد تو وہاں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اس سے ہی سبق سیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو پروبیبلی یہ سمجھ آ چکی ہے، اور مختلف جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے انہوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور قصوری صاحب، یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اب یہ تمام تر معاملات تو سامنے ہیں. ایک طرف امریکی صدر جو ہیں انہوں نے ملاقات کر لی ہے افغان صدر اشرف غنی سے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو اوور آل امپیکٹ ہے اس ملاقات کا، اور وزیر اعظم عمران خان کو اس تمام تر جو ماحول کریٹ ہوا ہے اس میں کیا رول پاکستان کا بنتا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یاد کیا جائے اور یاد کرایا جائے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمنسٹریشن کے حصہ رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ تھے. نمبر 2، اوباما صاحب، یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ٹیم ہے یہ پرانی ٹیم ہے پریزیڈنٹ اوباما کی. ان کے اور پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، اور 2011 میں تو وہ ایک فرینچ ورڈ ہے اناسورابلیس، یعنی کہ ہاربل ایئر، وہ سا جس میں کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، سلالہ پہ ہمارے جوان شہید کر دیے گئے، اور اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا پاکستانی حدود میں آ کے. تو وہ تو ایک بہت برا ماحول تھا. تو ان لوگوں کا جو اندازہ ہے یہ وہ تلخیاں ان کے دماغ میں بیٹھی ہیں. یہ اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ لیکن رابطہ تو ہے نا جی، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ان کے سے، ہمارے فارن منسٹر کا ان کے فارن منسٹر سے، ہمارے ڈیفنس آرمی چیف کا ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سب کے سیکرٹری ڈیفنس سے، سب کے تعلقات اس ورکنگ ریلیشن شپ ہے. لیکن ایک وہ جیسے آپ ایک جو ہوتا ہے نا سمبولک،
وہ امریکہ غصہ بھی دکھا رہا ہے اور پبلک اوپینین امریکہ کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہماری جیسی سپر طاقت فیل ہوئی ہے تو وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان نے پناہ دی تھی طالبان کو. تو ایک اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ اپنی جو خفت ہے مٹانے کے لیے بلیم پاکستان کو کیا جائے. لیکن یہ بات واضح ہے جیسے کہ سینیٹر لنڈزے گرہم نے کہا ہے کہ حیرانی کی بات ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں اور پریزیڈنٹ جو ہیں بائیڈن انہوں نے پرائم منسٹر سے رابطہ نہیں کیا. پرائم منسٹر نے صحیح جواب دیا. ان سے یہ پوچھا گیا تھا سوال تو انہوں نے کہا جب ان کے پاس وقت ہوگا مجھ سے بات کر لیں گے, جب مجھ سے بات کریں گے تو میں ان کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. قصوری صاحب تھوڑا فیٹف پر بات کرنا چاہوں گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ فیٹف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا ٹیکنیکل فورم کے لیے. اس معاملے کو دیکھنا ہوگا, اس پر آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ان کی کئی دفعہ جو بیانات آئے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان نے جو پروگریس کی ہے بہت اس کی تعریف کی, پچھلی دفعہ بھی اور اب کے بھی. اب انہوں نے کہا کہ 27 میں سے 26 پہ ہو گئی ہے سبسٹینشل پروگریس اور ایک پہ ہونی باقی ہے, اور وہ ہے جو بقول ان کے جو پروسیکیوشنز ہیں اور وہ جو یونائٹڈ نیشنز ڈیزگنیٹڈ لسٹ ہے ٹیررسٹ کی ان کے بارے میں ہے کہ ان کو صحیح طرح سے پروسیکیوٹ کیا جائے اور سزائیں دلوائی جائیں. پاکستان میں جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے اور جو تجزیہ کار ہیں سیکیورٹی کے ڈیفنس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے تعلق جو تجزیہ کار ہیں کہ پاکستان نے جو ترقی کی ہے اور وہ اس سلسلے میں بھی ترقی کر رہا ہے اور مزید کرے گا. لیکن اگر کوئی اور حالات ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں گرے سے نکال لیا گیا ہوتا. لیکن پاکستان پہ دباؤ رکھنا مقصد ہے, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں جو صورتحال ہے ان کو پاکستان کی سپورٹ کی درکار ہے. تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ FATF جو ہے فیٹف جو ہے یہ اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے, جو کہ ایک بدقسمتی ہے کیونکہ بنیادی طور پر اس ادارے کا کام ہے کہ ٹیکنیکل ایویلیویشن کرے. جو پاکستان نے پروگریس کی ہے وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ صرف مغرب کے ممالک یا FATF کے دباؤ میں کی ہے. الٹیمیٹلی تو یہ چیزیں ہمارے مفاد میں بھی جائیں گی اور ہماری معیشت کے مفاد میں بھی. لیکن یہ چیزیں جب پاکستان اس حد تک کوآپریٹ کر رہا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی نہیں ضرورت تھی. لیکن بہرحال یہ ان کی مرضی ہے.